گزشتہ روز خدا کر کے کیا کہتے ہیں کہ خدا خدا کر کے پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو گیا ہے یہاں پہ اسلام آباد میں. وہ آپ کو پتہ ہے کافی دفعہ جلسے کا ٹائم ٹیبل ملا, اس کے بعد پھر NOC کینسل ہو گیا. تو جلسہ کیسا رہا اس کے اوپر اپنے پینلس کی رائے جانیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بات کریں گے, ایک بڑی قانون سازی ہونے جا رہی ہے, خبر یہی ہے, اور قانون سازی کے اندر کیا کچھ ہوگا, آئینی ترمیم ہوگی, قوانین کے اندر کچھ تبدیلیاں لائی جائیں گی. جانیں گے حسن ایوب سے کیا ان کی بات ہوئی ہے کسی نون لیگ کے سینئر رہنما سے, نمبر پورے ہو گئے یا نہیں. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو لے کے جائیں گے بلوچستان, کوئٹہ. وہاں پہ جو ریسنٹلی جب سے موجودہ حکومت قائم ہوئی ہے کتنے اسکول جو ہیں, خاص طور پر پرائمری اسکول جو ہیں وہ بند ہوئے ہیں, اور کیا وجہ ہے اس کے پیچھے, اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات ہوگی. لیکن آج ہماری جو سب سے پہلی سٹوری ہے وہ جو گزشتہ جلسہ ہوا ہے گزشتہ روز, وہاں پہ محترم ہمارے چیف منسٹر خیبر پختونخوا, آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب بولتے ہیں تو پھر انہیں پتہ نہیں چلتا وہ کیا بول رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو ان کی اوریٹری کے اندر کوئی پرابلم ہے, وہ تقریر کرنے کا فن میرے خیال میں ان کو نہیں آتا. کل میں سن رہا تھا جو ان کے جنرل سیکرٹری ہیں نئے محترم جو ہے سلمان اکرم رایا صاحب, بڑا الفاظ کا اچھا چناؤ کرتے ہیں, لیکن چونکہ کی اسپیکر جو تھے اس جلسے کے وہ محترم چیف منسٹر KP تھے, تو انہوں نے جوش جذبات اور کے اندر کیا کچھ کہا, خطابت کے اندر کیا کیا انہوں نے الفاظ استعمال کیے, خاص طور پر صحافتی برادری کو انہوں نے کافی آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے یہ فرمایا کہ بکاؤ ہیں, لفافی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے, اس میں صحافی جناب اعلیٰ وہی کہتے ہیں کہ نوٹ وہاں میرا موڈ بنے, پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی انہوں نے باتیں کی. ریاکشن اس پہ آنا تھا اور وہ آیا. سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جو جرنلسٹ ہیں ان کی طرف سے اس کو کنڈیم کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ صحافتی برادری کے خلاف نازیبا اور شرمناک زبان کے استعمال کو وزیر اعلیٰ کی تربیت کا حصہ قرار دیتے ہیں, اور اس کی شدید مذمت بھی کی. علی امین گنڈا پور کی جانب سے پوری صحافتی برادری اور بالخصوص خواتین کے بارے میں گھٹیا زبان کے استعمال سے ثابت ہو گیا ہے کہ سیاسی ناکامیوں کا ذمہ دار میڈیا کو ٹھہرانا PTI کی تربیت کا حصہ ہے. اگر PTI کے سربراہ عمران خان نے اس طرز عمل کی معافی نہیں مانگی تو صحافی برادری PTI کی کوریج کی مکمل جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کرے گی. اسی طرح ایسوسیشن آف الیکٹرانکس میڈیا ایڈیٹرز اینڈ ڈائریکٹرز, نیوز ڈائریکٹرز کی طرف سے بھی اس کو کنڈیم کیا گیا ہے, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے عوامی جلسے میں صحافیوں سے متعلق انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور نامناسب گفتگو کی ہے, ان پر سنگین الزامات لگائے ہیں اور دھمکیاں دی ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہے. پاکستان میں صحافی انتہائی نامساعد حالات میں اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں. تمام تر دباؤ اور پابندیوں کے باوجود اپنا فرض ادا کرنے والے صحافیوں کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال کرنے پر تحریک انصاف کو علی امین سے باز پرس کرنی چاہیے, ایک جائز ڈیمانڈ ہے, اور علی امین کو ان کی نامناسب الفاظ کی ادائیگی پر صحافی برادری سے معافی مانگنی چاہیے. سیاسی قیادت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے سیاسی جماعتوں کے کارکنان کو اشتعال دلانے کا سبب بنتے ہیں, جس سے میڈیا ورکرز کی جان و مال کو خطرات لاحق ہوتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا بیرسٹر گوہر صاحب, وہ کہیں بیان دے رہے تھے کہ میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں, لیکن ظاہر ہے جن کو معافی مانگنی چاہیے وہ KP کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے جو کل اپنا بیان دیا اس کے اوپر انہیں معافی بھی مانگنی چاہیے, اور یہ جو الفاظ کا چناؤ کیا میرے خیال میں مستقبل کے اندر ان کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا اسد پٹھان, سینئر لیڈر ہیں جو ہے PFUJ کے, اور اسلام آباد آج کل کم ہی چکر لگا رہے ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں. لالا, یہ روایت رہی ہے جو سیاستدان ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں, کوئی فرض کرے کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے جو ایک ہی طبقہ ان کے ٹارگٹ کے اوپر آتا ہے وہ ہے صحافی. جو فرض کرے ان کی کوئی رائے کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, جو ان کے خلاف کرتے ہیں تو ان کے اوپر اس طرح کے الزامات کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے. کیا کیا جائے, ان کو سیاستدانوں کو کس انداز سے سمجھایا جائے؟ آپ کی رائے ہے, آپ کسی کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ فرض کریں کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے, اگر خاور گمن نے یا چودھری غلام حسین نے, نقوی صاحب نے یا حسن نے کوئی آپ سے پیسے مانگے ہیں تو نام لے کے بتائیں کہ جی یہ اس بندے نے پیسے مانگے ہیں, اس بندے نے یہ کام کیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ اس کا احتساب ہونا چاہیے. آپ ایک ہی برش کے اندر سب کو جو پینٹ اس کے ساتھ پینٹ کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر اعتراض بنتا ہے ہمارا, اور ہم بننا بھی چاہیے. جی لالا.
جی شکریہ خاور. اصل ایشو یہ ہے کہ صحافی جو ہیں ہمارے اس ملک میں تمام طاقتور حلقے، چاہے ان کا تعلق پولیٹیکل پارٹی سے ہو یا کسی اور اداروں سے، وہ سافٹ ٹارگٹ جو ہے ان کے لیے جرنلسٹ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جرنلسٹ نہتے ہوتے ہیں، تو لہذا ان کو کسی بھی قسم کے الزامات کے تحت بھی آڑے ہاتھوں لیا جا سکتا ہے، اٹھایا بھی جا سکتا ہے، جو بھی مرضی آپ آئے ہیں تو ان سے کر سکتے ہیں. پرابلم اس ملک میں یہ ہے کہ اس آزادی صحافت کی اس جنگ میں پی ایف جے اور صحافتی ورکروں کے سوا کس سیاسی پارٹی نے آج تک ہمارا ساتھ دیا ہے کہ اس ملک میں آزادی صحافت جو ہے وہ پروان چڑھے؟ آج جو بھی سینسرشپ کا ایشو ہے یا جو بھی معاملات ہیں اس میں کون سی، چاہے یہ پی ٹی آئی جو آج ہم پر الزامات لگا رہی ہے، جب یہ خود پاور میں تھی تو کس طرح کے کالے قوانین ان کے وزراء جو ہے وہ لا رہے تھے اسمبلی سے پاس کرانے کے لیے. علی امین گڈھا پور کا جو کل کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ انتہائی بھونڈا اور مذمت کے لائق ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کسی اور کی جو ہے وہ جو ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا. حکومت کے کیے ہوئے ہتھ کنڈے جو فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے جلسے کے حوالے سے جو کیے اس پر وہ بات نہیں کر سکتا تھا. اس نے وہ سارا غصہ صحافیوں پہ نکالا، کیونکہ وہ صحافی نہتے ہیں، ان کو پتہ ہے سافٹ کارنر ہے. اگرچہ 2% لوگ ہمارے اندر کوئی کالی بھیڑیں ہو سکتی ہیں، تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ پوری کے پورے 98% صحافتی برادری کو آپ جو ہے وہ ایک ہی رگڑے میں اپنے ساتھ لے کر چلیں. تو اس لیے میں آپ کے پروگرام سے توسط سے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ وہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیں، اور جب تک چیف منسٹر خود اپنی زبانی پورے پاکستان کے جرنلسٹوں سے معافی نہیں مانگتے اپنے اس قسم کے الفاظات جو انہوں نے کل نوازے ہیں اپنے جوش خطابت میں آ کر، تو اور ان پر یہ پابندی بھی پی ٹی آئی کی طرف سے لگنی چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو مائک نہ دیا جائے، کیونکہ یہ مائک دیکھ کر اور سامنے بھیڑ دیکھ کر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. جن نامصائب حالات سے اس وقت پی ٹی آئی گزر رہی ہے اور اپنے ناقدین کے سامنے ہے، اس میں پاکستان کا میڈیا کسی بھی صورت میں جتنا بھی آزاد آج پاکستان کا میڈیا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو مختلف ان کے ساتھ ہونے والی کسی نہ کسی ناجائزی پر ان کے ساتھ کھڑا تھا. مگر اس طرح کے عمل پر کس طرح صحافتی برادری جو ہے وہ دیکھیں ہمارا کام ہے ایک